محترم حضرات، دینی اور ملی بھائیوں، اللہ رب العزت نے یہ جو دنیا بنائی ہے اس میں نسل انسانی کے ارتقاء، افزائش اور بڑھوتری کے لیے اپنے انبیاء کرام کے ذریعے سے ایک مرد اور عورت کے درمیان جو مقدس رشتہ قائم کرنے کا حکم دیا ہے اسے ہم سب نکاح کے نام سے جانتے ہیں۔ قرآن مجید میں اور احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے مسائل پر، نکاح کے قوانین پر اور نکاح میں حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، ان تمام چیزوں پر بہت مفصل گفتگو کی۔ ہماری دینی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جس طرح سے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس قسم کا عقیدہ رکھنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہمیں کس طرح سے کرنی چاہیے، اسی طرح سے ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ نکاح اور طلاق کے مسائل میں بھی ہم ان آداب کو اور ان اصولوں کو اور ان قوانین کو جاننے کی کوشش کریں جو قرآن مجید میں اور احادیث میں بیان کی گئے۔ جب سے دین پر ہماری گرفت کمزور پڑی ہے اور مسلمان مختلف فرقوں اور جماعتوں میں تقسیم ہوا ہے، ایک بہت پریشانی یہ پیدا ہوئی کہ ہر فرقے اور جماعت نے اپنی پسند اور ناپسند کے پیمانے مقرر کیے۔ اب وہی پسند اور ناپسند کے پیمانے اس کی دینی زندگی کا حاصل، اس سے آگے بڑھنے کی وہ کوشش کرتا ہے اور میں جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ پورے قرآن مجید میں اور احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کیا ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس تعلق سے جو باتیں بیان فرمائی ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ رکھی جائیں گی۔ اسی طرح سے کتاب النکاح کے نام سے محدثین نے اپنی ہر حدیث کی کتاب میں مکمل ایک چیپٹر لکھا ہے جس میں سینکڑوں احادیث موجود ہیں۔ اس میں نکاح کے مسائل، آداب، قوانین، کن سے نکاح حلال ہے اور کن سے نکاح حرام ہے، ان تمام چیزوں کی تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ میری خواہش یہ ہے اور چاہتا یہ ہوں کہ جس طرح سے زندگی کے بہت سارے مسائل کے تعلق سے آپ کے سامنے جمعہ کے خطبات ہوتے رہتے ہیں، نکاح اور طلاق کے مسائل پر بھی تفصیل کے ساتھ مختلف خطبات میں گفتگو ہو جائے۔ آج کے خطبے کے لیے میں نے جن 3 آیات کا انتخاب کیا ہے یہ وہی 3 آیات ہیں جو نکاح کے خطبے میں آپ سنتے۔ ان خطبات پر مشتمل بعض نکاح کی مجلسوں میں علماء سے تقاریر کی درخواست بھی کی جاتی ہے اور وہ تقریریں کرتے بھی ہیں اور بڑی اہم اور مفید باتیں بتاتے ہیں، لیکن نکاح کی مجلس میں بیٹھنے والے عام طور سے جس جذبے کے تحت اور جس کھانے پینے کے مقصد سے یا جس طرح سے سج سنور کر آتے ہیں ان کا موڈ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی سنجیدہ گفتگو سن سکے۔ اس بنا پر اس قسم کی مجلسوں میں جو تقریریں ہوتی ہیں ان میں لوگ صحیح طور پر فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ نکاح کے خطبے میں یہ جو 3 آیات پڑھی جاتی ہیں ان کی معنویت پر اور ان کے مقصد پر، ان میں کیا خاص باتیں بیان کی گئی ہیں جو نکاح کے خطبے میں ان آیات کو پڑھا جاتا ہے، یہ باتیں ہمارے سامنے تفصیل کے ساتھ آ جائیں۔ قرآن مجید کی یہ 3 جگہوں کی آیات ہیں جو اصلاً 4 آیات پر مشتمل ہے۔ پہلی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے، دوسری آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 1 ہے، اور تیسری اور چوتھی آیت یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71۔ ان 3 مقامات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو پڑھتے تھے، بلکہ محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ ہر خطبے میں، چاہے وہ جمعے کا خطبہ ہو، چاہے کسی خاص موقع پر آپ کوئی تقریر فرما رہے ہو، تو ہر موقع پر آپ ان آیات کو پڑھتے تھے۔ اسی بنیاد پر محدثین اسے خطبۃ الحاجہ کے نام سے جانتے ہیں۔
یعنی ضرورت کا خطبہ. تو جب بھی خطبے دینے کی ضرورت پڑتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ یہ 3 آیات پڑھتے تھے. ظاہر بات ہے کہ نکاح کا جو خطبہ ہے وہ بھی ایک ضرورت کا خطبہ ہے، اور نکاح کے خطبے میں بھی یہ 3 آیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے. پہلی آیت جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو. اس میں اللہ رب العزت نے تقوی کا حکم دیا ہے اور اہل ایمان کو مخاطب بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تمہاری زندگی جس حال میں گزرے وہ حال اسلام کی حالت ہو اور آخری وقت تک تم اسلام پر باقی ہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو اس انداز میں جس انداز میں اللہ تعالیٰ سے صحیح معنوں میں ڈرا جاتا. تقویٰ کہتے ہیں بچنے کو، برائی سے بچنا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا اور گناہ اور معصیت کے کاموں سے بچنا. ان تمام معنی کو لفظ تقویٰ قرآن مجید کا شامل ہے، اور ان تینوں آیات میں تقوی کا حوالہ بار بار دیا گیا ہے. اگر انسان کے اندر خوف نہ ہو، شوہر کے اندر اگر خوف نہ ہو اللہ کے عذاب کا، بیوی کے اندر اگر خوف نہ ہو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا اور گناہوں سے بچنے کا، تو ازدواجی زندگی جس انداز میں اسلام گزارنے کا حکم دیتا ہے میاں بیوی اس انداز میں زندگی گزار نہیں پائیں. تو پہلی چیز جس کا خیال رکھنا چاہیے ازدواجی زندگی میں ایک شوہر اور بیوی کو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اس انداز میں ڈرے جس انداز میں اللہ تعالیٰ سے ڈرا جاتا ہے. ایک تو ہوتا ہے خانہ پوری آدمی کرے، خانہ پوری اس حیثیت سے کرے کہ بیوی کو کپڑا دے دیا، بیوی کو کھانے کے لیے سامان فراہم کر دیا. لیکن جو پیار اور محبت صحیح معنوں میں ایک بیوی کا حق ہے اگر وہ نہیں دے پاتا ہے وہ، تو یہ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا نہیں ہوا. صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے، میاں بھی ڈرے اور بیوی بھی ڈرے، اور دونوں اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح سے ادا کریں. اور یہ زندگی تقوی کی شروع سے لے کر کے آخر تک ہونی چاہیے. اس میں بھی بڑی حکمت ہے. شروع سے لے کر کے آخر تک جو تقوی کی زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے قرآن مجید، اس موقع پر ہم یہ سب دیکھتے ہیں، تجربات بھی اس کے گواہ ہیں کہ جوانی میں تو ایک بچے ہوئے، اس کے بعد پھر جب بچے جوان ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں قدم رکھتے ہیں میاں بیوی، تو پہلے کی زندگی میں اور بعد کی زندگی میں نمایاں فرق محسوس ہوتا ہے. اور خاص طور سے ہمارے سماج میں ایک عورت کے ذہن میں نہ معلوم کہاں سے یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ اب تو بیٹے جوان ہو گئے، اب شوہر کی خدمت کی نہ ضرورت ہے اور نہ اس کی ضرورتوں کو پوری کرنے کی ہماری ذمہ داری ہے، اور بوڑھا آدمی چارپائی پر لیٹا ہوا ہے اور دن بھر کھانستا رہتا ہے، کھانستا رہے. تو یہ جو صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، خواہ وہ عورت کی طرف سے پیدا ہو یا شوہر کی طرف سے پیدا ہو، یہ دونوں چیزیں انتہائی غلط ہیں اور اسلام کی نظر میں ظاہر بات ہے کہ ناپسندیدہ ہیں، اور میاں بیوی دونوں اس کام کے لیے جواب دہ قرار پائیں گے. تو یہاں قرآن مجید نے یہ بات کہی کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یعنی آخری لمحے تک، زندگی کی آخری سانسوں تک تم اسلام پر باقی رہو، یعنی اسلام کے راستے پر چلتے رہو، اسلام کے اصولوں کو پیش نظر رکھو. یہ نہ ہو کہ کئی 4-5 سال تک یا 10 سال تک تو ہم اسلام کے اصولوں پر عمل کرتے رہے اور اس کے بعد ہمیں اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی اور ہم نے کسی اور کے حوالے کر دیا. بڑھاپے کی جو زندگی ہے وہ زندگی ظاہر بات ہے کہ ایک بوڑھا آدمی محسوس کر سکتا ہے کہ جو الفت اور محبت اور جو رشتہ یا ایک دوسرے کے خیال رکھنے کا جو جذبہ ایک میاں بیوی کے اندر جوانی میں ہوتا ہے، وہی جذبہ اور وہی ضرورت بڑھاپے تک وہ چیز باقی رہتی ہے. تو اس چیز کا خیال رکھنا ایک میاں بیوی کو انتہائی ضروری ہے.